یہاں پر اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ مسئلے کا سلوشن نہ جانے کیا ہے، سلوشنز پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو سلوشن بھی نہیں نظر آتا. لوگوں کی مینٹل صورتحال یہ ہے کہ وہ کوئی سلوشن بھی نہیں آفر کر پا رہے کہ آخر. لیکن ایک چیز انہوں نے ضرور کہی کہ سیاست سے بالا تر ہو کر ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اگر مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیں تو. ناظرین مزید لوگوں سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. اور کوئی بات کرنا چاہے گا؟ آپ کریں گے؟ جو واقعہ ہوا ہے کیا ہوا تھا آج؟ میم ابھی ہم نے سنا صبح کہ یہاں پہ دھماکہ ہوا ہے، تو اب ہم آئے تھے تھوڑی دیر پہلے تو انہوں نے بتایا جی کہ یہاں پہ دو خود کا حملہ آور جو ہے یہاں سے گزر رہے تھے. تو خود کو حملہ آور دھندناتے پھر رہے ہیں ہمارے بیچ میں، تو ہمیں کوئی مطلب سیکورٹی پرابلم ہے نا یہ. آپ دیکھیں سیکورٹی پرابلم ہے کہ وہ دن دہاڑے وہ ایکسپلوژر لگا کے وہ گھوم رہے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ ایک جو ٹارگیٹڈ آپریشن جو کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو پوری ایک سیکورٹی سسٹم جو ہے وہ بنانا چاہیے تاکہ وہ جو اب دیکھیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے صبح کوئی دھماکہ ہو جاتا تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا. کیونکہ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اس گلی کے اندر مسجد بھی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس مسجد کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. مسجد بالکل ہے، اس کے بیک پہ قریبی مسجد ہے، وہاں ٹارگیٹڈ ہو سکتا تھا اور ہو سکتا ہے آگے کہیں جا کے وہ زیادہ نقصان کر دیتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہم پاکستانیوں کو، ہمارے کراچی والوں کو، کہ ہم لوگ محفوظ رہیں. بہت شکریہ. ناظرین اہل علاقہ کا یہی کہنا ہے کہ نہ جانے جو خودکش حملہ آور تھے جو اس موٹر بائیک پر سوار تھے، نہ جانے کیسے وہ یہاں پر اس پوائنٹ پر آ کر سلپ ہوئے اور یہاں پر بہت زیادہ نقصان جو ہونا تھا اس سے بچت ہو گئی. بہت زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا، صرف عمارتوں کو نقصان پہنچا اور خود ان کو بذات خود نقصان پہنچا، لیکن عام عوام خدا کا شکر ہے کہ وہ بچ گئے. لیکن اس قسم کے واقعات اگر ہم یہ چیز محسوس کریں کہ اس وقت دہشت گرد عام عوام کے اندر ہمارے بیچ میں دھندناتے پھر رہے ہیں اور سیکیورٹی لیبس کا یہ عالم ہے کہ ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کر سکتے. یہاں پر موجود مزید لوگوں سے گفتگو کریں گے، ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش کریں گے. میڈم آپ یہاں پہ رہتی ہیں؟ میں یہیں رہتی ہوں میڈم. کیا ہوا تھا؟ دیکھیں آج تو چھٹی تھی میڈم، تو آپ سب ہٹیں لوگ گے آگے سے؟ آج تو چھٹی تھی تو سب لوگ آج تو بچے بھی اسکول نہیں گئے اور جنہوں نے جاب پہ جانا، آپ کو پتہ ہے عید کی چھٹیاں ہیں تو اس کی وجہ سے سب لوگ بیزی ہیں. تو اس لیے کہ آج اگر یہ جس طرح کا یہ حادثہ ہوا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، تو اگر یہ سب عوام اس وقت اٹھی ہوتی، سو نہیں رہے ہوتے روزے رکھ کے، تو کتنا نقصان ہوتا. یہ حکومت جو ہے ہماری عوام کے لیے، ہم لوگ کی زندگیوں کے لیے کچھ نہیں کر رہی. اس لیے کہ ہم لوگ جب نکلتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت کدھر سے گولی آ جائے. تو اس لیے یہ ہے کہ حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس پاکستان کے لیے، خاص کر کراچی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. سب کر کے عام عوام تو شاید تنگ آ چکے ہیں اب تو. میرے خیال سے مطلب آپ کو امید ہے کہ کوئی بہتری آ سکے گی؟ کوئی امید نہیں ہمیں، اس لیے کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا. یہ کہ آپ کو پتا کہ کتنی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں اور کوئی مطلب کوئی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ہر کوئی اپنے گھروں میں بیٹھا ہے، پریشان ہے کہ ہم کیا کریں، کیسے نکلیں، کیا کریں. تو یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس مطلب گن ہوتی ہے. جب بھی ہم لوگ، میں خود جاب کرتی ہوں، جب بھی میں نکلتی ہوں یہی ڈر لگتا ہے کہ کوئی ادھر بائک والا نہ آ جائے. مجھے یہ بتائیں کہ کروڑوں کی عوام ہے، 20 کروڑ کی عوام ہے، چند 100 سیاستدان ہیں، وہ اتنی ساری قوم کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ بے وقوفی تو یہ حکومت ہی تو بے وقوف بنا رہی ہے. اگر وہ کچھ کریں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے دوسرے ملک ہیں کامیاب ہیں تو یہ پاکستان کامیاب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں جو بڑے ہیں وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. اگر کچھ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان بچایا جائے، لیکن یہاں پاکستان کو بچانے کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا. اب رمضان کا مہینہ ہے، کل عید بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج رات چاند رات ہو اور آج اس طرح کا واقعہ ہوا تو یہ لوگ کیسے عید منائیں گے؟ نہیں منا سکتے، اس لیے کہ سارے ڈر اور خوف سے کوئی باہر ہی نہیں نکلتا. آپ دیکھیں یہ جو بازار ہیں کس طرح بھرے ہوتے تھے، اب یہ دیکھیں بازار بالکل خالی پڑے ہیں، کوئی دکانیں ساری خالی پڑی ہیں، اس لیے کہ کوئی ڈر کے مارے نہیں آتا. یہ نہیں، ایک تو مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، دوسرا حالات کی وجہ سے پریشان ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین میری بہن میرے ساتھ یہاں پر موجود تھیں، وہ اہل علاقہ ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل ول ہی موجود نہیں ہے اور جب تک پولیٹیکل ول موجود نہیں ہوگی تو حالات بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. کل عید ہے، آج چاند رات ہے، لوگ عید کی خوشیاں اس تمام واقعات اور امن و امان کی جو صورت ہے کیسے منائیں گے؟ ظاہر ہے بات تو ہے، افسوس ہونا تو نہیں چاہیے تھا لیکن اب
पता तो नहीं है इसमें हम आवाम का क्या किरदार होना चाहिए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि कुछ बेहतरी की तरफ चल पड़े? भाई इर्द गिर्द की तरफ देखते रहें क्या है, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ या इस तरह की कोई चीज़ हो तो ज़ाहिर है इन्फॉर्म किया जाए, तो फिर उसको यही हो सकता है। पॉइंट आउट किया जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अहले इलाका का यहाँ पर मेरे भाई का ये कहना है कि अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी नज़र आए तो उस पर नज़र रखनी चाहिए कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कोई नया शख्स इलाके के अंदर आया है, कोई सामान अपने साथ उसने रखा हुआ है तो उस पर नज़र रखनी चाहिए। आप इलाके में ही रहते हैं, क्या हुआ था आज? सुबह जब उठे थे तो ब्लास्ट हुआ था। अब ये समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, एक्सीडेंटली हुआ है या कोई किसी साइलेंसर किसी का फटा है या क्या हुआ है या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, क्या है समझ में नहीं आया था। लेकिन जब गैलरी में आए तो यहाँ बहुत भगदड़ मची हुई थी, बहुत वो हुआ था, काफ़ी लोग हरेस थे, नज़र आ रहे थे ऊपर से। हाँ। तो चूँकि कहाँ अब मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जा रही है? अगर आप सियासतदानों को देखें तो उनकी बयानबाजियाँ सुने, खुदावंद आलम से बस तमन्ना करना चाहिए यही कि हमारे ऊपर रहम करे। मुसलमानों की तो ये आदत नहीं होती हैं, ये एतवार नहीं होते हैं, कलाम मजीद का ये इरशादात नहीं है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इरशादात नहीं हैं। जैसा कि ये लोग कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चों की जैसी हरकतें हो रही हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हैं आपस में, फुटबॉल मैच कोई मैच्योरिटी नहीं है बिल्कुल इनमें। तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उम्मीद तो खुदावंद आलम से रखना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमें उम्मीद है कि जब तक आका हमारे उनके फरमुदात ज़िंदा हैं, कलाम मजीद हमारे निगरानी के लिए ज़िंदा है, उस वक्त तक उम्मीद तो रखना चाहिए। लेकिन जो इन लोगों की हरकतें हैं या ये बयानबाजियाँ जो हैं, आप देखिए जो टेबल टॉक्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे के लिए ज़रा सा भी दिल में गुंजाइश नहीं है। तो अब इससे तो इन लोगों को खुद ही रहम करना चाहिए, इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर। बड़ी मुश्किल से हासिल होता है। देखिए जब हमारी मोटरसाइकिल खो जाती है ना, उस वक्त हमें मोटरसाइकिल का पता लगता है कि इसकी हिफाजत क्या थी। ये मुल्क बड़ी मुश्किल से बना है, खुदा के लिए, उसके रसूल के लिए, उसके हबीब के लिए। ये इसके ऊपर माफ़ी कर दें इस मुल्क के लिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, नहीं आप सियासत लड़ा सकते हैं, तो आप ना इस बीच में आइए और उन लोगों को आने दीजिए जो लोग कम से कम इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर सकते हैं। इट्स वेरी बैड। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नाज़रीन।